وہ بہت خوبصورت تھی، پھولوں جیسی نرم صورت، بڑی معصوم سی آنکھیں، مگر قسمت نے اس کی خوبصورتی کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا۔ اس کے گھر میں غربت کا وہ اندھیرا تھا جو کبھی ختم ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ بابا بیمار، ماں کمزور اور وہ خود ایک پھٹے دوپٹے میں لپٹی رہتی تھی تاکہ موسم کی سردی اور لوگوں کی باتوں سے خود کو تھوڑا چھپا سکے، مگر چھپ تو پھر بھی نہیں پاتی تھی۔ ٹھنڈی راتیں تھیں، شہر کی گلیوں میں ہوا چبھتی تھی، مگر ہانیہ ایک چھوٹے سے چائے کے سٹال پر کھڑی رہتی تھی۔ چھوٹا سا چولہا، چند گلاس، ایک پرانی کیتلی اور اس کی ٹھہری ہوئی آواز جو گاہکوں کو بلاتی تھی، بھائی چائے گرم ہے، لو جی ادھر لے لو۔ وہ کپ سے اٹھتی بھاپ میں اپنا تھکا ہوا چہرہ تھوڑا سا گرم کرنے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھ اکثر برف کی طرح سرد ہوتے تھے۔ گاہک آتے، چائے لیتے، کچھ اس کو نظر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں تھے، جیسے وہ کوئی انسان نہیں، بس ماحول کا کوئی حصہ ہو۔ کچھ لوگ اسے ترس بھری نظروں سے دیکھتے، کچھ بے وجہ جلی کٹی باتیں کہتے، مگر وہ سب سنتی رہتی تھی، خاموش رہتی تھی اور بس چائے دیتی جاتی تھی، کیونکہ اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ روز کی کمائی سے گھر کا کھانا چلتا تھا، بابا کی دوائی بنتی تھی، ماں کا خون بڑھانے والی گولیاں آتی تھیں۔ ایک دن ایک گاہک نے اس کا پھٹا دوپٹہ دیکھ کر کہا، بیٹا نیا لے لو، کب تک اسی میں گزارا کرو گی؟ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا، معصوم مسکراہٹ دی اور بس اتنا کہا، انشاءاللہ ایک دن لے لوں گی، ابھی بابا کی دوائی اہم ہے۔ اور پھر وہ مڑ کر دوبارہ کیتلی پر جھک گئی۔ اس کے جواب میں اتنی نرمی تھی کہ وہ آدمی بھی خاموش ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ سٹال پر گیس ختم ہو جاتی، کبھی چائے کا سامان ادھار لینا پڑتا، کبھی گاہک کے پیسے واپس نہیں ملتے، مگر ہانیہ نے ہمت نہیں چھوڑی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ یقین رکھتی ہو کہ اللہ نے اس کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی اچھی صبح ضرور رکھی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی خودداری تھی۔ وہ کسی سے مانگتی نہیں تھی، نہ سوشل میڈیا کے آگے روتی تھی، نہ لوگوں سے ہمدردی کے پیسے لیتی، بس محنت کرتی تھی اور چپ چاپ آگے بڑھتی جاتی تھی۔ اس رات جب بہت تیز ہوا چل رہی تھی اور سب لوگ گھروں میں بند تھے، وہ پھر بھی اپنے سٹال پر کھڑی تھی، بار بار اپنے پھٹے دوپٹے کو درست کرتی تاکہ سردی کم لگے، مگر سردی کہاں کسی کی سنتی ہے۔ ہانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، بہت آہستہ آواز میں کہا، یا اللہ مجھے بہت تھکاوٹ ہے، اب زندگی بدل دے۔ اور وہ نہیں جانتی تھی کہ شاید اسی رات سے اس کی تقدیر کا راستہ بدلنے والا ہے۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ دور کہیں شہر کا ایک بڑا آدمی اس چائے والے سٹال کے قریب سے گزرنے والا ہے، اور وہ ایک نظر اس لڑکی کی معصومیت دیکھ کر رک جائے گا، اور یہی لمحہ اس کی پوری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ وہ دعا خالی نہیں گئی۔ شہر کے ایک معزز اور تعلیم یافتہ شخص جس کا نام اسماعیل صاحب تھا، اپنی گاڑی میں کسی میٹنگ سے واپس آ رہے تھے۔ موسم سرد تھا، شیشے دھند سے بھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی گاڑی چائے والے سٹال کے قریب سے گزری تو اسماعیل صاحب نے ایک لڑکی کو پھٹے دوپٹے میں ٹھنڈی ہوا میں چائے بناتے دیکھا۔ اس کی حرکتیں بہت نرم تھیں، چائے بناتے وقت اس کے ہاتھ تھوڑے تھر تھر کانپ رہے تھے، چہرے پر تھکن تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ اسماعیل صاحب نے گاڑی آہستہ کی۔ اس لڑکی کی معصومیت میں شاید کوئی ایسی چیز تھی جو بندے کو مجبور کر دیتی تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے رک جائے۔ وہ گاڑی سے اترے، آگے بڑھے، سٹال کے پاس پہنچے تو ہانیہ نے جلدی سے سیدھی کھڑی ہو کر مسکرا کر سلام کیا، السلام علیکم سر، چائے بنا دوں؟ اسماعیل صاحب نے پہلی بار غور سے اسے دیکھا۔ چہرہ بہت ہی صاف اور شریف تھا، مگر غربت اس کے کپڑوں سے جھلک رہی تھی۔ بیٹا تم یہاں اتنی رات کو اکیلی؟ ہانیہ نے آہستہ مسکراتے ہوئے کہا، جی سر، گھر چلانے کے لیے یہی کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ جھٹ سے چائے بنانے لگی تاکہ وہ زیادہ دیر کھڑے نہ رہیں۔ اسماعیل صاحب تھوڑی دیر خاموشی سے اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے چائے لیتے ہوئے پوچھا، پڑھائی کرتی ہو؟ ہانیہ نے لمحہ بھر کو ہاتھ روکے، پھر دھیرے سے کہا، جی سر، پہلے کرتی تھی، اب نہیں ہوتی، حالات اجازت نہیں دیتے۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس نے نظر نیچی کر لی تاکہ آنکھوں کی نمی نظر نہ آئے۔ اسماعیل صاحب نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا، پھر پرس میں ہاتھ ڈال کر نوٹ نکالا۔
بیٹا یہ رکھ لو، پڑھائی دوبارہ شروع کرو۔ ہانیہ فوراً پیچھے ہٹ گئی، دونوں ہاتھ آگے کر کے کہا، نہیں سر، میں مدد نہیں لیتی، میں صرف چائے کا پیسہ لیتی ہوں۔ اسماعیل صاحب کو پہلی بار حیرت ہوئی، اتنی غربت، اتنی مشکل، اتنی سردی، مگر خودداری ایسی کہ بڑا آدمی بھی شرما جائے۔ انہوں نے پیسے واپس رکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر بتاؤ پڑھنا چاہتی ہو؟ ہانیہ نے آہستہ سی آواز میں کہا، جی سر، دل تو بہت چاہتا ہے، لیکن بابا بیمار ہیں، گھر کا خرچہ بھی میرا ہے۔ اسماعیل صاحب نے چائے ختم کی، پھر وہ تھوڑی دیر سوچتے رہے، جیسے کوئی فیصلہ دل میں مضبوط ہوتا جا رہا ہو۔ بیٹا، کل میں دوبارہ آؤں گا، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہانیہ نے حیرانی سے انہیں دیکھا مگر کچھ نہ بولی، بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ چلے گئے اور ہوا میں ایک عجیب سا سکون چھوڑ گئے۔ اس رات ہانیہ بہت دیر تک جاگتی رہی۔ سٹال بند کر کے گھر جانے سے پہلے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دل میں پہلی بار لگا کہ شاید اللہ نے ان کی دعا سن لی ہے۔ اگلے دن ہانیہ حسب معمول سٹال پر آئی۔ سردی کل سے بھی زیادہ تھی، مگر آج دل میں ایک چھوٹی سی گرم امید تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک چمکتی ہوئی گاڑی آ کر رکی اور ہانیہ کے چہرے پر وہی معصوم سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسماعیل صاحب گاڑی سے اترے۔ آج ان کے لہجے میں کل سے زیادہ نرمی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، ہانیہ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن پیسے دے کر نہیں، کام دے کر، عزت دے کر، محنت کے ساتھ آگے بڑھا کر۔ تم چاہو تو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ ہانیہ چند لمحے خاموش رہی۔ سردی میں اس کا دوپٹہ بار بار سر سے اتر رہا تھا، مگر اس کے دل میں عجیب سے یقین پیدا ہو رہا تھا، جیسے قسمت نے اس کے دروازے پر پہلی بار دستک دے دی ہو۔ یہ لمحہ معمولی نہیں تھا، یہ وہ قدم تھا جس نے آگے چل کر اسے کروڑوں کی مالک بنانا تھا، مگر ابھی اسے خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ ہانیہ نے جب اسماعیل صاحب کی بات سنی کہ وہ اسے پیسے نہیں بلکہ کام دینا چاہتے ہیں، تو اس کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ اسے لگا کہیں یہ بھی کوئی وہی عام سی بات نہ ہو جو لوگ اکثر ترس کھا کر دیتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں۔ مگر اسماعیل صاحب کے انداز میں ایک سچائی تھی، ایک شفقت تھی، جیسے وہ کسی باپ کی طرح سوچ رہے ہوں۔ انہوں نے ہانیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے جلدی سے پانی گرم کرنے والے برتن کو سائیڈ پر کر کے ہاتھوں کی کپکاہٹ روکی اور خاموشی سے کھڑی رہی۔ بیٹھنے کی جگہ کہاں تھی؟ سٹال چھوٹا سا تھا، مگر وہ ادب سے سننے لگی۔ اسماعیل صاحب نے کہا، بیٹا، میں ایک بڑی فیکٹری چلاتا ہوں، کپڑا بنتا ہے، برآمد ہوتا ہے، ڈپارٹمنٹ بہت ہیں، وہاں مجھے ایک ایماندار، سیدھی سادی، محنتی لڑکی کی ضرورت ہے، جو ریکارڈز رکھے، فائلیں سنبھالے، لوگوں کے ساتھ احترام سے پیش آئے۔ میں چاہتا ہوں یہ کام تم کرو۔ تمہیں مہینے کی تنخواہ بھی ملے گی، فری ٹریننگ بھی ملے گی، اور تم اپنی پڑھائی بھی دوبارہ شروع کر سکو گی۔ ہانیہ کی آنکھیں بڑے آرام سے اوپر اٹھیں۔ وہ حیران تھی، اسے لگا جیسے کوئی خواب بول رہا ہو۔ وہ آہستہ سے بولی، سر، میں تو کچھ جانتی بھی نہیں، کمپیوٹر نہیں آتا، لکھنا بھی بس ٹھیک ٹھاک۔ اسماعیل صاحب نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، میں سب سکھا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم محنت کرو گی اور کسی سے پیسے نہیں مانگو گی۔ تمہاری خودداری ہی تمہاری پہچان ہے، اسے کبھی چھوڑنا نہیں۔ یہ جملہ ہانیہ کے دل پر گہری چوٹ کی طرح لگا، مگر اچھے طریقے سے، جیسے کسی نے اس کے اندر چھپی ہوئی ہمت کو جگا دیا ہو۔ وہ آہستہ سے بولی، سر، میں کر لوں گی، میں کوشش کروں گی۔ اسماعیل صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر کل صبح 8 بجے یہیں سے میں تمہیں لے کر چلوں گا، تم تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ گاڑی دور ہوتی گئی اور ہانیہ کی آنکھوں میں نمی صاف نظر آتی رہی۔ وہ خوشی میں رو پڑی، لیکن چپ چاپ۔ اس نے دوپٹے کے پھٹے ہوئے کنارے سے آنکھ صاف کی اور اپنے ٹھنڈے ہاتھوں کو سینے سے لگا لیا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی اس کی زندگی بدلنے جا رہی ہے۔ وہ گھر پہنچی تو ماں نے محسوس کیا کہ آج اس کی بیٹی کچھ مختلف ہے۔ چہرے پر ایک عجیب سی روشنی، ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ۔ ماں نے پوچھا، آج کیا ہوا ہے ہانیہ؟ کچھ اچھا ہوا ہے کیا؟ ہانیہ نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد سب بتایا۔ ماں پہلے تو ڈر گئی کہ نہ جانے کون لوگ ہیں، کس نیت سے مدد کرنا چاہ رہے ہیں،
مگر پھر جب ہانیہ نے بتایا کہ وہ کل ان کے ساتھ جائے گی تو ماں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اللہ کرے یہ اچھی جگہ ہو بیٹی، لیکن اگر وہ اتنے شریف ہیں تو ہمیں ان پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ شاید یہی وہ دن ہے جس کا ہم برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ اگلی صبح ہانیہ نے جلدی اٹھ کر پرانے کپڑوں کو دھویا، دوپٹہ دھوپ میں رکھا، اپنے ہاتھ سلیقے سے ٹھیک کیے اور ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا۔ اس کے پاس نئے کپڑے تھے نہیں، مگر اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ صاف ستھری دکھے۔ 8 بجنے میں چند منٹ رہ گئے تھے کہ وہ اسٹال کے پاس کھڑی تھی۔ ٹھنڈی ہوا تھی، مگر آج اس کے اندر جو امید کی گرمی تھی اس نے ساری سردی کو پیچھے کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی آ کر رکی۔ اسماعیل صاحب اترے اور انہوں نے مسکرا کر کہا، آؤ بیٹا، آج سے تمہاری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ ہانیہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ اس نے سٹال کو ایک نظر دیکھا، وہی چولہا، وہی کیتلی، وہی باپ، وہی ٹھنڈی راتیں، اور آج وہ سب پیچھے رہنے والا تھا۔ گاڑی جیسے ہی چلنا شروع ہوئی، ہانیہ نے دل میں بہت خاموشی سے کہا، یا اللہ، میں آ گئی ہوں، اب آپ میرا ہاتھ پکڑ لینا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر اسے صرف تنخواہ تک نہیں لے جائے گا، یہ سفر اسے ایک دن شہر کی سب سے بڑی کاروباری عورت بنانے والا تھا۔ مگر زندگی کی سب سے بڑی آزمائشیں ابھی اس کے راستے میں پڑی تھیں، اور انہی آزمائشوں سے نکل کر وہ کروڑوں تک پہنچے گی۔ ہانیہ نے جب نئی ملازمت شروع کی تو پہلے دن ہی اس نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ کام میں تیز تھی، صاف ستھری، اور ہر کسی کے ساتھ احترام سے پیش آتی تھی۔ لوگ سوچتے تھے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی جو کبھی پھٹے دوپٹے میں چائے بیچتی تھی اتنی قابل کیسے ہو سکتی ہے، مگر ہانیہ نے صرف خاموش رہ کر محنت کی۔ دن گزرتے گئے، مہینے بدلتے گئے، اور وہ سٹاف کے ساتھ فائلوں کے انتظام میں اور سب کی مدد میں سب سے آگے رہی۔ اس کی ایمانداری اور لگن نے سب کو متاثر کیا۔ کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، کچھ نے حاسد نظریں بھی ڈالیں، مگر وہ کبھی غصہ نہیں ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ صبر اور محنت کا نتیجہ وقت کے ساتھ آتا ہے۔ پھر کچھ سالوں میں اس نے نہ صرف اپنی پڑھائی مکمل کی بلکہ کمپنی میں ترقی حاصل کی۔ چھوٹے چھوٹے قدم، صبر اور مستقل مزاجی نے اسے ایک مقام تک پہنچا دیا جہاں اب لوگ اس سے مشورہ لیتے، فیصلے مانگتے اور اس کی رائے کو اہمیت دیتے۔ وہ جو کبھی سٹال کے سامنے کھڑی ہوتی تھی، آج اس کی ملاقات شہر کے بڑے تاجروں، کاروباری حضرات اور تعلیم یافتہ لوگوں سے ہوتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے سوچا کہ اپنے ساتھ آنے والی مشکلات کو یاد کرے اور اسی جگہ جائے جہاں کبھی ٹھنڈی راتوں میں کانپتے ہاتھوں سے چائے بیچتی تھی۔ وہ سٹال ابھی بھی تھا، پرانے برتن، کیتلی اور وہی چولہا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ لگایا اور دل میں خاموشی سے کہا، یہیں سے آغاز ہوا تھا، یہیں سے میں نے سبق سیکھا کہ محنت اور صبر اور عزت نفس ہی انسان کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ ہانیہ نے اب بھی کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی، مگر ہر موقع پر دوسروں کی مدد کرتی رہی۔ اس نے سمجھا کہ غربت شرمندگی نہیں بلکہ انسان کو مضبوط بنانے کا ذریعہ ہے۔ اس نے نہ صرف اپنے والدین کا خیال رکھا بلکہ علاقے کے غریب بچوں کو بھی تعلیم کے مواقع دینے کے لیے چھوٹا سا سکول کھولا۔ اب وہ کروڑوں کی مالک تھی، مگر سب سے بڑی دولت اس کی سچائی، محنت اور دوسروں کے دکھ کو سمجھنے کی عادت تھی۔ لوگ اسے صرف امیر نہیں بلکہ ایک انسان کے طور پر بھی عزت دیتے تھے۔